الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اس سورہ الکہف کے 11ویں رکوع کی 92 تا 101 10 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے، یعنی پھر اس نے یعنی ذوالقرنین نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، بس تم محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا لاؤ، اب میں اس میں پگھلا ہوا تانبا اڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونک دیا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ گزشتہ ہفتے حضرت ذوالقرنین کا قصہ شروع ہوا تھا۔ یہ نبی تو نہیں تھے لیکن بادشاہ تھے۔ یہ بادشاہ تھے، اور ان کا تعلق کس گروہ سے تھا یا کن لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا، یہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، یعنی حضور سے سوال کیا گیا تھا، اور یہ سوال یہود نے کیا تھا۔ اس کا مطلب یہود اس شخص کو، اس بادشاہ کو، ذوالقرنین کو جانتے تھے، نہ صرف جانتے تھے بلکہ ان کے یہاں روایتیں تھیں، اور ان کا وہ محسن تھا۔ تو مفسرین نے اس پر غور کیا اور تحقیق کی
اور اس سے جو ہے دو خاص طور سے بادشاہوں کا تعلق ان کے سامنے آیا، ایک سکندر اعظم جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، اور ایک خورس سائرس۔ تو لیکن سکندر اعظم کے بارے میں جو ہے اب بہت سی تحقیقات ہمارے مفسرین نے بھی اور تاریخ نویسوں نے بھی جو کی ہیں، اور اس کا تعلق اس سے نہیں تھا کہ وہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے یہودیوں کا وہ محسن قرار پاتا ہو، لہذا اس کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ سب سے پہلے حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے، کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے بعد پھر مولانا مودودی اور امین احسن اصلاحی اور دوسرے لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ خورس ہے۔ اس کو فارسی میں کورش یا گورش کہتے ہیں۔ خورس جو ہے عبرانی میں ہے، یہ لقب ہے، اور سائرس جو ہے یہ یونانی میں ہے، اور کیخسرو جو ہے یہ عربی میں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نام یا لقب جو ہے اس بادشاہ کا تھا جو ایک فارس کا بادشاہ تھا، دارا کے جدوں میں سے تھا، جد امجد میں سے تھا، دارا شکو نہیں تھا وہ، اور تھا تو وہ اس زمانے کے مذہب کا پیرو، ظاہر جو مذہب تھا زرتشت کا، لیکن امین صاحب کا خاص طور سے یہ ویو ہے کہ ظاہر ہر مذہب جو ہے اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک کہ وہی ہے، جو ڈیوائن مذہب ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر بھی توحید اور آخرت کا تصور پایا جاتا تھا۔ نبیوں کا تصور تو زیادہ نہیں تھا ان کے اندر، لیکن دو تصور توحید کا اور آخرت کا بہت تھا، اور وہ موحد تھا اور وہ آخرت پر یقین کرتا تھا۔ بہت عادل تھا، عادل بادشاہ تھا، رعایا پرور تھا، اور یہ باتیں سب تاریخ سے ثابت ہیں۔ اور یہ وہ بادشاہ ہے جس نے یہودیوں کو بابل کی اسیری یعنی قید سے جو وہ کرش کیے جا رہے تھے ان سے نکال کر ان کو اجازت دی کہ تم ہیکل بناؤ، اور ہیکل بنانے کی اجازت دی اس نے، اور بہت ہی ان کے ساتھ میں نرم رویہ اختیار کیا، لہذا وہ اس کو یہودی محسن کہتے تھے، ان کی روایت پائی جاتی تھیں۔ وہی سوال انہوں نے کیا ہے حضور نبی اکرم سے۔ اس کے بعد میں قرآن پاک باقی قصے کو، اس کی پوری فتوحات کو نہیں بتاتا، اور یہاں پر بلکہ فتوحات کو بتاتا ہی نہیں، بلکہ مہموں کا ذکر کرتا ہے، 3 قسم کی مہموں کا۔ وہ مہمیں کس قسم کی ہیں اس کے بارے میں خاموش رہتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے یہ تیسری مہم تو کم سے کم ایسی ہے، وہ رفاہی قسم کی مہم ہے۔ اور ہر بار جو قرآن پاک جو ذکر کرتا ہے ثم اتبع سببا، سبب کہتے ہیں ریسورسز اور ذرائع اور وسائل کو فراہم کر کے کسی خاص پرٹیکولر مقصد کے تحت جانا، یا یوں کہیے کہ رعایا پروری کے لیے، ریفارم کے لیے، رعایا کے یعنی خیر خواہی کے لیے، ان کے کام آنے کے لیے یہ کوئی مہم جوئی کرنا، یہ مقصد تھا اس کا۔ کم سے کم تیسرا مقصد تو یہی ہے، تیسری جو مہم تھی جس کا آج ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن پاک غور کیجئے، جس طریقے سے بات کہہ رہا ہے وہ بہت اہم ہے۔ قرآن پاک جو ہے ایک کتاب دعوت اور کتاب ہدایت ہے، اور کتاب وعظ و نصیحت ہے، لہذا وہ باقی باتوں پر ذکر نہیں کرتا، وہ بات اس سوال کا جواب بھی دے دیتا ہے، اور ایسا جواب دیتا ہے مسکت کہ یہودی خاموش ہو گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا، اور باقی تفصیلیں جو ہیں جو آج کل یعنی مختلف قسم کے اعتراضات اور شبہات اور شکوک میں نہیں ہیں، انہوں نے اس زمانے میں یہ سوال نہیں کیے۔ اس کا مطلب وہ کنونس ہو گئے اس جواب سے، قرآن پاک کے جواب سے۔ تو قرآن پاک کا جو انداز ہے اس پہ غور کیا کیجیے کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے، کس طریقے سے کہتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہدایت دیتا ہے قرآن پاک، ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم قرآن پاک کے ذریعے سے انسانوں کے درمیان میں اس ہدایت نامے کو کیسے پھیلائیں، کس طریقے سے دعوت پہنچائیں اللہ تعالیٰ کے دین کی۔ تو 2 باتیں یہاں پر بہت بنیادی ہیں جو بتانا چاہ رہا ہے قرآن پاک۔ ایک تو یہ وہ موحد ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، اور دوسرے یہ آخرت کا یقین رکھتا ہے۔
اور تیسری بات بہت اہم ہے کہ بادشاہ، ہر بادشاہ میں جو ہونا چاہیے وہ اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ بادشاہ رعایا پرور ہونا چاہیے، رعایا کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے، اور اس کی مہم جوئی کا مقصد جو ہونا چاہیے وہ رفاہی ہونا چاہیے۔ یعنی وہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی رعایا کے پرابلمز کو دیکھوں، ان کی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے وہاں پر جو کچھ میں کر سکتا ہوں کروں۔ اور تیسری بات اور ہے، وہ آفر کرتے ہیں وہاں کے لوگ کہ ہم سے ٹیکس لے لو، وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس بہت کچھ ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ تمام باتیں آج کل ان بادشاہوں، ان حکمرانوں کے سر پر تماچا ہیں جو ٹیکس لیتے ہیں اور جو سب بادشاہ بن کر کے حکمرانی کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک اس زمانے میں اس قرآن پاک کے ذریعے سے بادشاہوں کو بہترین طریقے کا سلیقہ سکھاتا ہے کہ حکمرانی اس کا نام ہے اور حکمراں اسے کہتے ہیں، اور ہم ایسے حکمراں چاہتے ہیں، ایسے حکمراں ہونے چاہیے، ایسے بادشاہ ہونے چاہیے۔ اگر بادشاہ بھی ہوں تو ایسے ہونے چاہیے، ورنہ خلیفہ ہونا چاہیے جیسے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے ہیں۔ یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے۔ قرآن پاک کا یہ انداز نصیحت، واض و نصیحت اور دعوت جو ہے، یہ ہے جو بہت اہم ہے۔ اس کو بھول جاتے ہیں لوگ، قصے کو قصے میں سمجھ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن، بہت سے لوگوں نے اس قصے کو ایسے ہی سمجھا کہ ایک قصہ تھا ذوالقرنین کا جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے آج کی پہلے دو مہموں کا ذکر کیا جا چکا ہے، ایک مغرب کی طرف کی مہم تھی اور ایک مشرق کی طرف کی مہم تھی۔ مغرب میں آخری حد تک وہ چلا گیا، یعنی اس کی اتنی بڑی حکومت تھی جس کی بنا پر ذوالقرنین کو کہا گیا۔ مغرب اور مشرق میں آخری کنارے جو ہو سکتے ہیں دنیا کے اس وقت کی خشکی کے کنارے، اس کی نظر میں جو بھی تھے، اس مہذب دنیا کے آخری کنارے وہاں تک پہنچ گیا۔ ان دو مہموں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ سورج کے غروب، ایسا لگا سورج وہاں غروب ہوتا ہے اور ایسا لگا سورج وہاں طلوع ہوتا ہے۔ نہ سورج طلوع ہوتا ہے وہاں، نہ سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ استعاراتی باتیں ہیں، سمبولزم ہے۔ اور ایک انسان جب آخری حد تک چلا جاتا ہے، جہاں تک جا سکتا ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا، اور سمندر یا کوئی ایسی چیز آتی ہے سد راہ بن جاتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ دنیا یہیں ختم ہو گئی ہے۔ اس سے صرف یہ بتانا مراد ہے، ان دو مہموں کے ذریعے سے بہت بڑی حکومت اس کی ہے۔ بس صرف یہ بات بتانا مقصود، قرآن وہ بتانا، گویا تمہیدی بات ہے پہلے دو مہم میں، کہ وہ بتا رہا ہے قرآن پاک کہ اتنا بڑا بادشاہ ہے وہ۔ اب اس کے بعد ایک تیسری مہم میں یہ بتایا گیا ہے، آپ غور کریں کہ اصلی مقصد بادشاہوں کا کیا ہونا چاہیے، حکمرانوں کا کیا ہونا چاہیے، کس لیے ان کو سفر کرنا چاہیے، کیوں اس دنیا میں وہ چلیں اور پھریں اور آگے بڑھ کر مہم جوئی کریں، وہ تیسری مہم میں بتایا گیا۔ آپ نے غور کیا، یہ غور کیجئے، بیٹھ کر سوچا کیجئے کہ قرآن پاک کس انداز سے رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے بہترین رہنمائی نہیں ہو سکتی قیامت تک کے لیے، اس سے بہتر کوئی اور بات ہو نہیں سکتی جو بات قرآن نے کہہ دی۔ تو فرمایا کہ ثم اتبع سببا، اس نے پھر اسباب و ذرائع و وسائل کو پورا اکٹھا کیا، یہ مطلب ہوتا ہے پیچھے پڑا، اسباب کے پیچھے پڑا، یعنی پورے کے پورے ذرائع و وسائل سوچ سمجھ کر کے وہ چلا آگے بڑھا، اور اس کے مقصد جو تھا وہ اگلی آیت میں پتہ چلے گا کہ جہاں پہنچا ہے وہاں پر اس نے پوچھا ہی تو ہوگا کہ تمہاری پرابلمز کیا ہیں، تو انہوں نے تبھی تو کہا کہ ایسا ایسا ہے، ورنہ ضرورت اگر وہ نہ پوچھتا کس کی ہمت تھی کہ اس کے سامنے کہتے۔ بادشاہ تو یعنی زبان کاٹ لیتے ہیں، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، ایسا ہوتا ہے دنیا میں، اگر ان کے سامنے کوئی بول دیا ایسے تو تم نے بولا کیسے، ہم نے پوچھا کبھی تم سے کچھ، لیکن یہاں مقصد ہی اس کا دوسرا تھا۔ یہ ہے جو بات قرآن پاک پیش کرنا چاہتا ہے، یہ ہے وہ سبق جو دینا چاہتا ہے۔ تو ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ اب دیکھیے یہاں پر قرآن پاک ایک آیت میں کئی باتیں کہہ دیتا ہے کہ حتی اذا بلغ بین السدین، کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک ایسی جگہ پہنچا جسے ہم درہ کہتے ہیں ذرا، تو وہاں پہنچ گیا، جہاں تک جا سکتا تھا پہنچا۔ یہ قفقاز کا علاقہ ہے، داغستان میں ہے یہ، داریال کہتے ہیں، یہ باب الابواب جگہ کہلاتی ہے وہ، ہاں
اس کو عربی میں باب الابواب کہتے ہیں. تو وہاں پر پہنچ گیا اور فار نارتھ میں چلا گیا. یہ سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے. وہ زیادہ تر لوگوں نے اس کو وہی سمجھا. ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ اس میں گیا ہے، وہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مگر وہ اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اس کو سکندر اعظم سمجھتے ہیں، تو اس سے ان کو ایسٹ میں جانا ہوگا وہ مراد. لیکن میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ باقی لوگوں کا سب کا خیال جو ہے یہ خورس سے ہے، سائرس سے ہے. اور سائرس یہ اس علاقے کا ہے جہاں پر آج کیا کہتے ہیں سیریا، شام اور اس نیچے کا اس کا علاقہ ہے. اوپر صرف نارتھ ہی ہوگا جہاں پر وہ پہنچا تھا. تو فرمایا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا. وجد من دونہما قوما. وہاں پر 2 پہاڑ تھے، بالکل درہ تھا ایک، بہت اونچے اونچے پہاڑ. وہ یہ جو ہے آپ کا علاقہ داغستان کا، وہاں پر بہت بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور درے ہیں، پہاڑیں درے ہیں. لیکن ایک علاقہ ایسا ہے، کچھ علاقہ داغستان کا علاقہ ہے جہاں پر یہ بنی ہے، جہاں پر کھلا کچھ میدان ہے. اور اس کھلے میدان میں ایک بہت لٹیری قوم، فساد مچانے والی قوم جو تھی، وہ ادھر سے آتی تھی پیچھے سے، سینٹرل ایشیا کے دوسری سائڈ سے، اور ادھر کے مہذب جو دنیا ہے اس میں لوٹ کھسوٹ کرتی تھی اور ان کو لوٹ کے لے جاتی تھی. یہ تھا مقصد. تو یہ وہاں پہنچ گیا، اور ظاہر ہے وہاں پہنچا تو ایسے نہیں پہنچا. میں نے کہا کہ مقصد تھا اس کا کوئی، اور مقصد یہی تھا، یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تمہارے مسئلے کا حل میں کیسے کروں. اب غور کیجیے، یہ ہے وہ بنیادی بات. تو وہاں پر اس قوم کے پاس جب پہنچا وہ، وہاں ان کے درمیان میں ایک قوم کو پایا. من دونہما قوما. وجد من دونہما قوما. ایک قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا. وہ ایسی قوم تھی بیچاری کہ وہ ان کی قوم، ان کے بادشاہ کی زبان کو، بادشاہ کے لشکر کی زبان کو بالکل نہیں سمجھتی تھی، اور اپنی بات بھی نہیں کہہ سکتی تھی. اب اس میں کیا بنیادی بات ہے، بہت اہم ہے، لیکن انٹرپریٹر کی مدد سے یہ آتا ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے. یہ ہے بات جو بہت اہم ہے. تو انہوں نے پھر کہا، اپنی بات بتائی. یعنی وہ تو اپنی بات بھی نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن بات ان کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ جو ہے آپ کا وہاں پر ترجمان کو لے کے گیا تھا. یہ آتا ہے، ترجمان کو لے کے گیا تھا بادشاہ، اور پوچھتا کہ ان سے پوچھو کیا مسئلہ ہے. یہ باتیں امپلائیڈ ہیں، مفسرین نے کھولی تک نہیں بہت سے لوگوں نے. تو اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے جو ہے یاجوج ماجوج نام کی قومیں ہیں، کچھ لوگ ہیں، لٹیرے ہیں، مفسدین ہیں، وہ آتے ہیں اور آ کر کے لوٹ لیتے ہیں ہمیں. ہمارے لیے کوئی پرماننٹ سلوشن کر دیجیے. اب دیکھیے، پرماننٹ سلوشن کے لیے انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز بنا دو تاکہ ہم جو ہیں اس سے بچ جائیں. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ وقتی طور پر میں تمہارے لیے کوئی کر دوں گا، میں یہاں پر ایک وہ یعنی عسکری کچھ وہ لگا دوں گا، کچھ پولیس لگا دوں گا، یہ کر دوں گا. یہ کچھ نہیں کہا اس نے. یہ بھی کہہ سکتا تھا وہ، لیکن وہ سب ٹیمپریری چیزیں ہوتی. کب تک بادشاہ رہتا، کب تک پولیس آتی، کب تک یہ دیکھنے والے دیکھتے. اور پولیس اور دنیا اور انسان ہم سب جانتے ہیں کیا ہوتی ہے. یعنی سب جو ہے ان کے اندر انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں، سب کرپشن بھی ہوتے ہیں ان کے اندر. وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے وہ بھی ہو جاتے ہیں. تو پرماننٹ سلوشن چاہتا تھا وہ، کہ پرماننٹ سلوشن. تو اس نے یہ کہا کہ ہاں میں تمہارے لیے ایک کام کر سکتا ہوں. وہ تو انہوں نے یہ کہا پہلے کہ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا و بینہم سدا. تو انہوں نے خود یہ کہا بعد میں کہ دیکھیے اے ذو القرنین، یہاں یاجوج و ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ہم سے آپ خراج لے لیں، ٹیکس لے لیں، اور ان کے اور ان کے درمیان میں، تاکہ ہمارے لیے کوئی ایک رکاوٹ بند جو ہے تعمیر ہو جائے. یہ بات سامنے آخر میں آ گئی. آسان کام تھا، یہ بہت بڑا کام تھا، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت بڑا کام تھا، بہت بڑی مہم تھی، بہت بڑا یعنی بہت بڑی پلاننگ کمیشن اس کے لیے ہوتی. اور 5 ایئر جو یہاں پر آپ کا وہ ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، وہ بھی کچھ نہیں تھی. یہاں پر یعنی کتنے سالوں میں بنتا، اور بنتے ہی ہیں ایسے، ہم جانتے ہیں کہ 20 سالوں میں پروجیکٹ پورے ہوتے ہیں.
لیکن وہ اپنے سامنے کھڑے ہو کے کام کروا رہا ہے، خود ان میں انوالو ہے۔ کیا ہے، بادشاہ خود کھڑا ہوا ہے وہاں پر، خود سب کچھ کام کرا رہا ہے۔ یہ ہے سبق لینے کی چیز ہے قرآن سے، یہ ہے سبق لینے کی چیز ہے بادشاہ کیسا ہونا چاہیے۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ٹیکس لے لو، تو انہوں نے کہا نا اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے تمہارے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تم سے ٹیکس لینے کی۔ اب آپ غور کیجئے، یہاں کیا ہے، لوٹ لیتے ہیں بادشاہ اور حکومتیں کہ لاؤ ہمیں ٹیکس دو، وہ کہہ رہا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مطلب اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میں لے لوں گا، ہاں مین پاور مجھے چاہیے، مین پاور تم مجھے دو، یہ کہا ہے اگلی آیت میں، یہی ہے کہ مین پاور دو اور بس۔ اور دوسری چیز یہ کہا کہ وہ جو ریسورسز ہیں، جو میٹیریل ہے، وہ میٹیریل کی قیمت میں دے دوں گا، تم فراہم کر لاؤ۔ یہ آتا ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں میٹیریل کیا ہے، لوہا اور تانبا، وہ میٹیریل تم لے کے آؤ، میں پیسے دوں گا، کیونکہ پیسہ تو پہلے ہی اس نے کہہ دیا کہ پیسہ میں نہیں لوں گا تم سے۔ فرمایا کہ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے۔ کیا بات ہے، کتنا شکر ادا کر رہا ہے وہ بادشاہ، کیسا کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے جو کچھ دیا ہے وہ بہت ہے، کافی ہے۔ اور اس میں خیر کا لفظ مفسرین نے اس میں لطیف اشارے ہیں بہت، کہ زیادہ بہتر خیر کا لفظ آتا ہے۔ انہوں نے یہ کہتا، ترجمے میں لوگوں نے کہا کافی ہے، یہاں لفظ اچھا لگتا ہے کافی ہے، لیکن خیر کا لفظ نے بولا ہے۔ اس کے اندر بڑے نقطے ہیں، میں یہاں پر اس نقطوں کو تو چھوڑ رہا ہوں۔ تو فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، تم بس محنت سے میری مدد کرو، مین پاور تم دے دو، یہاں پر ضرورت ہے، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ اب پہاڑ ایسے تھے ایک جگہ پر، بالکل اس طریقے سے، بلکہ یوں کہیے کہ اتنے ایسے تھے، ایک درہ سا بنا ہوا تھا، بہت اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ اب اس جگہ کو بھرنا تھا، پر کرنا تھا، اور وہاں سے وہ لوگ جو آ جاتے تھے۔ تو اب یہاں پر اس نے کہا کہ آتونی زبر الحدید، کہ میرے پاس جو ہے تم لوہے کی چادریں لا دو۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو، مفسرین نے بتایا کہ اس کے پیسے ظاہر ہے ان کے پاس، بیچاروں کے پاس کہاں تھے پیسے، کہ پیسے میں دوں گا، تم لے کے آؤ جہاں ملیں گے اس کے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے ان پہاڑوں کے درمیانی یہ خلا جو ہے اس کو لوہے سے پاٹ دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے پاٹا، ایسے کر کے اس طریقے سے، کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے پاٹا، باہر خدا جانے کے جیسے پاٹا ہوگا۔ تو چادروں سے اس کو جو ہے، لوہے کی چادروں سے اس نے اس کو پاٹا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نیچے ایک جگہ چھوڑ دی سے پانی آتا تھا اور اس طریقے سے چادریں تھیں اس کے اندر، کیونکہ پانی کے پریشر بھی نہ پڑے، پانی نکل جائے نالے کی شکل میں، اور اوپر سے بھرتا چلا گیا وہ۔ اور معلوم ہے آپ کتنا ہے، یہ 50 میل لمبی درہ جو ہے، ایسا نہیں تھا کہ بالکل پہاڑ تو پہاڑی ہوتے ہیں بھائی، اس کو پہاڑ کی اس میں سوچیے ڈائمنشن میں، 50 میل لمبی ہے یہ دیوار۔ کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک بالکل قریب تھا، وہ تو بہت آتے تھے، پوری فوجوں کے ساتھ آتے تھے۔ تو 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی یہ دیوار ہے۔ 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی، 2.5 منزل اونچی، ہمارے زمانے کے لحاظ سے 2.5 منزل، 12 30 کے قریب ہو گیا، آپ بھی جانتے ہیں، 2.5 منزل اونچی۔ اور اب آپ بتائیے کون جا سکتا ہے اتنی اونچی، اس پر کود سکتا ہے، اور 10 فٹ جو ہے چوڑی بنائی۔ کتنا میٹیریل لگا ہوگا، سوچا آپ نے کبھی؟ میں نے یہی لفظ بولا تھا، آپ تو سوچتے ہیں نا، میں تو سوچتا ہوں اس نے کھڑے ہو کے بنوا دیا، ارے بس کھڑے بن گئی ہوگی۔ کتنا ٹائم لگا ہوگا جسے بنایا ہوگا، کتنا میٹیریل لگا ہوگا، کتنے ریسورسز ہوں گے، کیا ہوگا، کیسے کیا ہوگا اس نے، لیکن بنا کے رکھ دی اس نے۔ اور یہ جو میں نے بات بتائی ہے، یہ دیکھا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آذربائیجان کی فتح ہوئی جب، تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک شخص کو بھیجا کہ یہ جو ہے آپ کا سد ذوالقرنین کے بارے میں معلوم کرو، وہیں پر ہے آگے، اور معلوم تھا ظاہر ہے ادھر یہ معلوم کرو۔ تو وہ جو ہے ان کا ایک وہ گیا ڈیلیگیشن، اور ڈیلیگیشن جا کر کے وہ وہاں پہنچا ہے، اور اس وقت معلوم ہوا، انہوں نے کچھ
بتا دیا، لکھ لکھا کر دے دیا، لیکن اس کے 200 سال بعد خلیفہ واسق عباسی خلیفہ ہے، اس نے 50 لوگوں کی مہم بھیجی ہے، اور انہوں نے 50 لوگوں کی مہم نے باقاعدہ ریکارڈ کیا ہے کہ یہ کہاں ہے، کیسا ہے، اور یہ جو بتایا بعد میں کہ 50 میل لمبی ہے وہ، اور 29 فٹ اونچی ہے، اور 10 فٹ چوڑی ہے، یہ سب خلیفہ واسق کے زمانے میں آیا۔ اس کو ہمارے مفسرین نے، امام ابن کثیر نے، طبری نے، فلاں نے، موجب البلدان میں آپ کے یاقوت نے، سب نے جو ہے لکھا ہوا ہے باقاعدہ، اور یہ کہا کہ ہم نے دیکھا ہے یہ وہاں تک پہنچ کر کے کہ ایسی ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا حضرت ذوالقرنین نے کہ آتونی زبر الحدید حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، مجھے لوہے کی چادر لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیلوں گا۔ یہ تانبے کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ صرف تانبا ہی مراد نہیں ہوتا اس کے اندر قطر سے، بلکہ سیسا اور رانگا بھی ہو سکتا ہے، یا لوہا بھی گرم کر کے ہو سکتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں، اب میں سوچنے لگا، آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے جو کیمسٹ ہیں، کیمسٹری کے ہیں، خاص طور سے انآرگینک کیمسٹری والے، کہ لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے، جلدی وہ ختم ہو جائے گا، رسٹ آ جائے گا جب تو آپ جانتے ہیں قلعی کی جاتی ہے، قلعی کسی قسم کی، تو قلعی چاہے وہ تانبے کی ہو یا رانگے کی اور سیسے کی ہو، اور اسی لیے آپ لوہے کی شیٹ پر جستے کی قلعی ہوتی ہے، اور یہ شیٹس ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں، وہ اس نے اس طریقے سے اس پہ کیا ہے کہ تاکہ وہ زنگ اس پہ نہ آ پائے، اور آپس میں جڑتے چلے جائیں اور بہت اچھی طریقے سے مضبوطی آ جائے۔ تو اس نے 2 چیزوں کا استعمال کیا، ایک لوہے کا استعمال کیا، ایک تانبے یا رانگ یا سیسے کا استعمال کیا، اور اس طریقے سے اس نے اتنی لمبی دیوار، اتنی چوڑی دیوار بنوا دی۔ امین صاحب نے بعد میں ایک بات بتائی ہے کہ وہ اس کے بعد جب وہ گیا ہے یہاں سے، وہ پھر مشرق میں گیا ہے، مشرق میں جاتے ہوئے وہ اپنے کسی مہم کو ہی جا رہا تھا، کسی کھڈ میں گر کر وہ ہلاک ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ شہید ہو گیا، کیونکہ اتنا اچھا بادشاہ ہوگا تو ایکسیڈنٹ میں جب مرے گا وہ تو شہید ہی ہوگا۔ تو بہرحال اللہ جانے۔ تو یہ ہے ذوالقرنین صاحب، یہ ہے ذوالقرنین۔ ہمارے بادشاہوں کو سبق لینا چاہیے، اس سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بادشاہ کیسے ہونے چاہیے۔ ہمیں ایز پبلک یہ سوچنا چاہیے ہمارے بادشاہ ایسے ہونے چاہیے، اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے، کرنا چاہیے کہ ہمارے بادشاہ ایسے ہونے چاہیے۔ نہیں ہیں تو ہم بدل دیں ایسی حکومتوں کو جو حکومتیں نہیں کام کر رہی ہیں ریفارم کی، اچھے کام نہیں کر رہے، کیونکہ اصلی چیز جو ہوتی ہے ویلفیئر آپ کی حکومت ہونی چاہیے۔ دنیا میں ویلفیئر کے لیے ہی حکومتیں بنتی ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا سبق تھا اس کے اندر۔ بہرحال تو فرمایا کہ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ اب اتنی اونچی ایسی مضبوط دیوار بن گئی وہ، فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ کہ اس پر چڑھ نہیں سکتے تھے، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا اور نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے، نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے نیچے سے کہیں سے ادھر سے، اور چڑھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنی اونچی بناتی اس نے۔ لیکن فوراً یہ کہتا ہے قال ھذا رحمۃ من ربی، فخر و مباحات نہیں ہے اس کے اندر، کچھ بھی گرو نہیں کر رہا ہے اس کے اندر، وہ کوئی پراؤڈ ہی نہیں ہے اس کے اندر، وہ پراؤڈ کا کوئی نہیں، کہتا ہے میرے رب کی رحمت ہے جو اس نے بنوا دی ہے۔ یہ ہے بادشاہ کے اندر خوبی جو ذوالقرنین میں قرآن پاک بتاتا ہے، یا یوں کہیے بادشاہ میں یہ خوبی ہونی چاہیے۔ قرآن پاک تو میں نے بتایا نا کتاب دعوت ہے، رہنمائی کر رہی ہے ہمیں کہ بادشاہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں تو یوں لینا چاہیے نا کہ قرآن پاک ہمیں رہنمائی کر رہا ہے، ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کیسے ہونے چاہیے، رعایا کیسے ہونے چاہیے، بادشاہ کیسے ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ دوسرا سبق بھی ایک ساتھ دے رہا ہے۔ یعنی جو سامنے مخاطب تھے سرداران قریش کہ تم اپنے کو دیکھو ذرا، تم ہو چند ٹرکوں کے مالک بن گئے ہو اور سردار بن گئے ہو تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ بات کہی، دونوں ایک ساتھ سبق مل رہے ہیں، حضور نبی اکرم کے وساطت سے سرداران قریش کو سبق مل رہا ہے کہ تم چند ٹکوں کے سردار بن گئے ہیں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اور ایک وہ تھا کہ زمین یعنی پورا پچھم کا 2 سینگوں والا اس کو کہا جاتا تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا، وہ کیا کہہ رہا ہے آخر میں قال ھذا رحمۃ من ربی،
کہ میرے رب کی رحمت سے یہ کچھ ہوا، میری کوئی کاوش اور میری کوئی محنت، میرا کچھ نہیں ہے اس کے اندر، یہ صرف اللہ کی رحمت سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہہ رہا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، یعنی اتنی مضبوط دیوار بنانے کے بعد وہ دوسری بات بھی کہہ رہا ہے کہ حالانکہ میں نے مضبوط دیوار بنا دی ہے، میرے رب کا معاملہ یہ ہے جب چاہے گا اس دیوار کو منہدم کر دے گا، اور میرا رب بہت قوت والا ہے۔ صحیح بات ہے، کتنی بڑی بات کہی ہے۔ سوچئے وہ یہ کہہ سکتا تھا یہ بھی قیامت تک ختم ہی نہیں ہوگی، حالانکہ قیامت تک ختم نہیں ہوگی، ہمارے مفسرین یہ بولتے ہیں، لیکن اس نے نہیں کہا، اس نے یہ کہا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، کہ میرے رب کا جب وعدہ ہوگا، وعدہ کسے کہتے ہیں؟ سنت کا، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کا سنت یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے دنیا میں جو ہے من کل فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، میٹیریل ہو یا انسان ہو جاندار ہو کوئی بھی ہو، سب فانی ہونے والے۔ اللہ باقی من کل فانی، صرف اللہ باقی رہنے والا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جو چاہے دیوار کیوں نہ ہو سد ذی القرنین وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ختم ہو جائے گی ایک دن۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور دوسری بات کہہ رہا ہے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہے۔ سوچئے آپ کبھی، جیسے ہم کہیں کہ آمنا وصدقنا، اے اللہ ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کی، ایسے بول رہا ہے وہ، کہہ رہا ہے کان وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ بالکل برحق ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی یہ، ایک دن ختم ہو جائے گی یہ، اور کب ختم ہوگی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اب اس کے ساتھ میں قرآن پاک جو ہے موعظت کو لے کے چلتا ہے، اسی سے ایک انسپریشن ملتا ہے، اور اس انسپریشن سے قیامت کا عقیدہ جو ہے وہ ایسرٹ کر دیتا ہے قرآن پاک۔ اب یہاں سے اس کی بات ختم ہو گئی، اس کا واقعہ بھی ختم ہو گیا۔ کیوں؟ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ ترکنا اللہ تعالیٰ اپنی طرف، یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، ہم چھوڑ دیں گے ان کو۔ کس کو؟ کچھ لوگوں نے سمجھا یاجوج و ماجوج کو چھوڑ دیں گے اس دن، کیونکہ ظاہر ہے انہی کے لیے تو سد بنائی گئی ہے، لیکن جب یہ گر جائے گی، منہدم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو پھر وہ جو ہیں ادھر کی طرف آ جائیں گے اور آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے وہ۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، موجوں کی شکل میں ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو کر آئیں گے۔ حضور نبی اکرم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عام انسان دنیا کے اور یاجوج ماجوج کی پاپولیشن 1 اور 1000 کی نسبت ہے، یعنی وہ 1000 گنا ہم سے زیادہ ہوں گے اس زمانے میں، خاص طور سے 1000 گنا زیادہ ہوں گے دنیا میں باقی۔ اسی لیے کسی کے بس کا نہیں ہوگا کہ ان سے جنگ لڑے یا ان کو روک سکے، سب کے سب جو ہیں اس وقت یہ وہ زمانہ ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا، وہ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے، امام مہدی کا زمانہ گزر چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، کانا دجال بھی ختم ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد میں یہ یاجوج ماجوج ایک دم جو ہے ان کی شورش ہوگی، وہ ایک دم آ جائیں گے، اور اس وقت جو ہے کسی کے پاس بھی ان سے لڑنے کا یارہ نہیں ہوگا، ہر اونچائی سے وہ گرتے نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن میں یہ سورہ انبیاء میں ہے، من کل حدب ینسلون، ہر اونچائی سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے وہ۔ تو پھر کیا کریں گے وہ؟ تو کہا یہ گیا ہے کہ وہ کوہ طور پر امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو سب کو ساتھ لے کر کے کھڑے ہو جائیں گے جا کر کے، اور اللہ سے دعا کریں گے، صرف اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرے گا، اور ایک وبا آئے گی اور سب کے سب ختم مر جائیں گے، ان کی گردن میں گلٹی نکلے گی، یہ آیا کہ وہ جو ہے اس سے مر جائیں گے، سب خود مر جائیں گے اور پھر وہ نیچے اتر کے آئیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضور نے بھی فرمایا کہ 10 جب تک نشانیاں نہیں ہوں گی قیامت نہیں آئے گی۔ 10 نشانیوں میں یاجوج و ماجوج کا اور دجال کا خروج، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور آگ ایک شام میں، اور فلاں فلاں، اور لینڈ سلائیڈ، اور فلاں فلاں، کئی 10 نشانیاں جو ہیں اس کو آپ پڑھیے، وہ پتہ چلتی ہیں، 10 بڑی علامتیں قیامت کی ہیں۔ تو فرمایا کہ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، ہاں پہلے فرمایا تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، یعنی مطلب اب قیامت آ جائے گی، یہ مطلب کہنے کا ہے۔
اللہ تعالیٰ جو ہے یہ عقیدہ آخرت کو ایسرٹ کر رہا ہے ہمارے سامنے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی وہ موحد تو تھا ہی کہ اللہ کا ذکر ہر بات میں کر رہا ہے، جبھی تم نے قال ھذا رحمۃ من ربی کہا ہے، اور دوسری طرف وہ آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے اس کا، اس لیے وہ اس کا ذکر کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ایک دن جو ہے اس کو ختم کر دے گا تو قیامت آ جائے گی، اور قیامت آنے پر اللہ تعالیٰ اسی میں قرینہ، جسے کہتے ہیں قرینہ تھا یہ، اور مل گیا قرینہ تو قرآن پاک آگے بڑھ گیا اس کے ساتھ، اس کو لے کر کے کہ اور پھر سور پھونک دیا جائے گا اور سب لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، سب لوگوں کو، انسانوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. فرمایا کہ وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے. اب دیکھیے یہ ہے وہ موعظت، یہ ہے وہ بات جو قرآن پاک ڈرانے کے لیے، انذار کے لیے کہہ رہا ہے تمام انسانوں سے، اور خاص طور سے ان لوگوں سے جو انکار کرنے والے ہیں کہ ایک دن جہنم تمہارے سامنے آئے گی. آپ کو یاد ہے سورہ تکاثر میں یہی کہا گیا ہے، تم دیکھو گے، اپنی ان آنکھوں سے دیکھو گے جہنم کو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم لترون الجحیم ثم لترونہا عین الیقین. تم جہنم کو ضرور بھی ضرور دیکھو گے، یہاں بھی کہا گیا دیکھو گے، دیکھیں گے لوگ، خاص طور سے وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں. اور تم اپنی ان آنکھوں سے دیکھو گے، قرآن کہتا ہے ان آنکھوں سے دیکھو گے، جن آنکھوں کی وجہ سے تمہیں دی تو گئی تھیں تم اندھے بنے رہے تھے. اسی کو ذکر میں آگے کہا گیا ہے کہ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. ان کے پاس آنکھیں بھی تھیں اور کان بھی تھے، لیکن آنکھوں سے انہوں نے بینائی والا کام نہیں لیا، دیکھتے اس سے حقیقتوں کا اظہار، دیکھتے مشاہدہ کرتے، اور کانوں سے وہ کام نے لیا کہ حقیقت کو سنتے اور اس سے سبق حاصل کرتے. یہ ہے وہ موعظت جو قرآن پاک ذکر کر رہا ہے. آپ غور کیجئے، یہ واقعہ لوگ جو ہیں اس طریقے سے لیتے ہیں ذوالقرنین کا کہ ایک واقعہ تھا اس میں ذکر کر دیا. قرآن پاک تو پورا آپ دیکھ رہے ہیں، آج کی آیت میں نے بتائیں اس میں صرف اور صرف جو ہے موعظت اور صرف اس کے اندر ذکر ہی ذکر کر رہا ہے. اور بلکہ بات شروع یہیں سے ہوئی تھی پچھلی بار میں کہ ہم اس کا کچھ ذکر کریں گے، یعنی ذکر میں حقیقتوں کا اظہار کریں گے. اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کا اظہار کرتا ہے، اس دعوت کو پیش کرتا ہے جو دعوت، جس دعوت کے لیے اس نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا تھا. اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی ہر آیت سے ہم رہنمائی حاصل کریں اور ادھر ادھر کی باتوں میں نہ پڑیں، بلکہ اس حقیقت پہ چلے جائیں کہ اے اللہ ایک دن ہمیں بھی حاضری دینا ہے اپنے رب کے حضور. اس دن ہمارے پاس کیا ہوگا اگر ہمیں تھوڑی سی اس دنیا کے اندر اے اللہ تو نے کچھ دیا ہے، کہ اگر ہم رائی ہیں اور ہر شخص رائی ہے، کلکم رائن، ہر شخص ہم میں سے رائی ہے، اور ہر شخص کو اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہی کرنا ہے. تو میں بھی رائی ہوں، ایک شوہر بھی رائی ہوتا ہے، ایک ہر شخص رائی ہے، یعنی اس کو کچھ نہ کچھ ایک اس کی رعیت ہے، بچے ہیں، بیوی ہیں، فلاں ہیں، جو بھی ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. سوچئے آپ اس دن جب پوچھے گا میرا رب اور آپ کا رب، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا. اور ہمیں مال دیا ہے تو اس مال کو ریسورسز دیے ہیں، ان ریسورسز کو کیسے ہم نے استعمال کیا. اگر ہم بڑے کوئی کچھ سے حکمراں تو ان سے بھی پوچھا جائے گا اور ریسورسز کا ان کا تم نے کیسے استعمال کیا تھا. تمہیں بادشاہت دی تھی تو بتاؤ. اس لیے کانپتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کانپتے تھے کہ رب نے پوچھا تو میں کیا کروں گا. تو کہا بہت دور کہیں پر بڑھیا تھی، اس بڑھیا کے بارے میں وہ کانپ گئے تھے جب کوئی بڑھیا نے کہا تھا کہ عمر تم بادشاہ اور خلیفہ ہو گئے ہو. میرے بارے میں نہیں پتا تھا. وہ کہنے لگے میں اماں جان میں کیسے پہچانتا کہ اچھا تو بادشاہ کیسے ہو گیا پھر، ایسے کہہ رہی وہ عورت. سوچیے آپ، ہم بھی رائی ہیں، ہم بھی، ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، مختلف طریقوں سے حکمرانی بھی دی ہے ہمیں، چھوٹی موٹی ہیں، گھر والی ہو یا کوئی سی بھی صحیح. اور ہم جو ہیں بھولے ہوئے اپنے رب کو. اور ریسورسز بھی اس نے بہت دیے ہیں، اتنے دیے ہیں اللہ کہ ہم اس کا حساب نہیں کر سکتے. رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو اس دن کی یاد ہر وقت، اس کا استحضار نصیب فرما دے. اور رب کریم ہمیں اس قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.